قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ حبیب آپ فرما دیجئے. اب یہاں یہ آپ فرما دیجئے سے پہلے جو فرمایا گیا قل، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سبحانہ و تعالی کہلوا رہا ہے کہ یہ میری مرضی ہے، آپ فرمائیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا ان ریٹرن کس چیز کے اوپر کہ جو میں نے تمہیں ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کے جنتی راہ پر میں نے گامزن کیا ہے، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت، میرے قرابت داروں سے محبت، میرے گھر والوں سے محبت. یہ تو ہم پر اہل بیت اطہار کی محبت کو فرض کر دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. پھر یہ ذہن رکھنا کہ نہیں بھائی خاندان اور خانوادے کی کوئی اہمیت نہیں، چونکہ کتب کے اندر تاریخ کے اوراق میں اتنا ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو اب یہاں آپ کو یہ ایجنڈا سمجھنا پڑے گا. دیکھیے اسلام کے تعلق سے چیچنیا میں بہت بڑا ایک میٹنگ ہوئی کچھ سال پہلے، اس سے پہلے ایک اور مقام پہ بھی ہوئی جہاں تقریباً 125 سے زائد ممالک کے لوگ آئے جو مسلمانوں کے سب سے بڑے اکابر لیڈرز ہیں، وہ لوگ آئے. اسلام کے اوپر باتیں ہوئی اور لاہ عمل تیار کیا گیا اور الحمدللہ یہ ظاہر کیا گیا کہ مسلمان تقریباً 50 سے زائد ممالک کے اندر مسلمانوں کا کنٹرول ہے، بادشاہت ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے اور اسلام کا ایک غلبہ بتایا گیا. لیکن چونکہ ویسٹرن ورلڈ کا اور میڈیا کا ایک ایجنڈا ہے اس کو کہیں بھی نشر نہیں کیا گیا، نہ CNN میں، نہ BBC میں، کہیں بھی. جبکہ بظاہر دیکھا جائے تو لوگ حیرت میں پڑ جائیں اس تقریب کو دیکھ کے، اور مسلمان کے اتنے بڑے بڑے لیڈر، اتنے ممالک، اتنے ملکوں میں صدر اور پرائم منسٹر کی حیثیت سے مسلمان ہیں، نافذ ہیں، اور اتنے ممالک کے بادشاہ مسلمان ہیں. ایک رعب پڑے گا مسلمانوں کا دنیا کے اوپر. لہٰذا ایجنڈا چونکہ ایک ہے، حکومتوں کا ایک باضابطہ ایجنڈا ہے کہ ان کو سپریس کیا جائے. اگر ان کی طاقت کو ظاہر کیا جائے گا تو پھر اور غلبہ بڑھ جائے گا. تو ایک ایجنڈا تھا اور کہیں بھی ویسٹرن میڈیا کے اندر، بلکہ جو بھی بڑے میڈیا ہے اس کے اندر اس کو ظاہر نہیں کیا گیا. تو باضابطہ ہر کام جو ہوتا ہے وہ ایک ایجنڈے کے تحت ہوتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرمایا ہے، ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کا امام ہے، جس سے اصل سب سے پہلے خطاب کیا جا رہا ہے، وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے. کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں اسناد حسان کے ساتھ جتنی زیادہ روایتیں حضرت امام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان میں آئی ہے، اتنی شاید کسی اور کے لیے آئی ہے. بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقریباً 300 سے زائد آیتیں مولا علی کی شان میں آئی ہیں. اچھا بات تو یہ صحیح ہے. اب کہاں گئی وہ روایتیں؟ بظاہر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں بھی کھیلے ہیں، آپ کے چچا زاد ہیں. سرکار نے فرمایا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے میرے لیے علی ہے. اب کل ذخیرہ احادیث کے اندر اگر ٹوٹولا جائے تو جو روایات آئی ہیں وہ مولا علی سے تقریباً 550 کے قریب ہیں اور یا 535 کے قریب ہیں. اور جو ساری زندگی ساتھ رہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیچھے کون سا ایجنڈا کار فرما ہے. پوری زندگی ساتھ رہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اٹھنا بیٹھنا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا. تقریباً 535 کے قریب الٹ پھیر میں احادیث اور مرویات موجود ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے سے قبل تقریباً 2.5 سے 3 سال قبل آپ حلقہ بگوش اسلام ہوئے. 2.5 سے 3 سال قبل آپ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کی مرویات کتنی ہیں؟ 6000 سے زیادہ. جو 2.5 سے 3 سال کا ساتھ ہو ان کی مرویات، ان کی روایتیں 6000 سے زیادہ، اور جو ساری زندگی ساتھ ہو، جن کا اوڑھنا بچھونا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا ہو، ان کی مرویات صرف اتنی. تو معلوم یہ ہوا کہ ایجنڈا کار فرما، ایک باضابطہ ایجنڈا کار فرما تھا کہ ظاہر کیا جائے کہ کس طریقے سے ان کو الگ کیا جائے. یہ تو الحمدللہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت کرم اور ان کا نور ہے. ارشاد فرمایا
کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم اثر ہونا الگ چیز ہے، ہم اثر تو ساری کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن ہم اصل ہیں، اصل ایک ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور مولا علی۔ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ ایک ایجنڈا کار فرما تھا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 پیمانے علم کے حاصل کیے، ایک تو میں نے تمہارے سامنے الٹ دیا، سارے کا سارا برتن میں نے الٹ دیا، اور ایک ایسا پیمانہ علم کا حاصل کیا کہ اگر میں وہ ظاہر کر دوں تو پھر میری گردن کٹ جائے گی۔ تو آخر آپ کو کس بات کا ڈر تھا؟ آپ کو گردن کٹنے کا کس بات کا ڈر ہوا؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سرکار دی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، چونکہ آپ کی والدہ ان کی کنیز تھی، تو انہی کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، تقریباً 14 سال اسی گھر میں رہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضرت جبھی بھی روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرماتے کہ سیدھا ڈائریکٹ وہ رسول پاک سے روایت فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا بات ہے، آپ تو تابعی ہیں، ڈائریکٹ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے روایت کو حاصل نہیں کیا، لیکن آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں اگر، لیکن میں نے بڑے پکے لوگوں سے روایت حاصل کی، لیکن اگر ان کا نام لے لو تو پھر جان کا خطرہ، جان جانے کا اندیشہ ہے۔ کس سے لی؟ تو بولے میں نے مولا علی سے، میں نے تمام روایات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے لی ہیں، نام نہیں لے سکتے چونکہ ایجنڈا کار فرما ہے۔ مولا علی کی دہشت، ایجنڈا کیوں؟ مولا علی نے ارشاد فرمایا جب آپ کے وصال سے قبل اپنے شہزادگان کو، جنتی شہزادوں کو، سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھنا کہ میرے گزر جانے کے بعد میری قبر کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا، چھپا کے رکھنا، گم رکھنا۔ وجہ یہ کہ تقریباً یعنی کہ حق و صداقت کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر، اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور کلمہ حق کی سربلندی کی خاطر میں نے جہنم رسید کیا ہے 40,000 سے زیادہ لوگوں کو۔ تو ایسا نہ ہو، باوجود اس کے کہ وہ داخل اسلام ہو گئے لیکن ان کے سینوں میں ابھی بھی قد باقی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری قبر کے ساتھ وہ بے حرمتی کرے، تو لہٰذا اس کو چھپائے رکھنا۔ اب جس کے گزر جانے کے بعد یہ خطرہ لاحق ہو کہ ان کی قبر کے ساتھ بھی جو ہے بے حرمتی اور بدتمیزی کی جا سکتی ہے، تو پھر ان کی شان کو کون برداشت کر سکتا تھا اس زمانے میں؟ اچھا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ وہ جو ہے تقریباً جو، بلکہ جتنے بھی محدثین ہیں تردید کی ہے آپ کی روایتوں، آپ کی جو روایات ہیں، کہا کہ ان کی کم عمری کی وجہ سے، اکثر و بیشتر نہیں، کہا کہ ان کی کم عمری کی وجہ سے ہم نے جو ہے مسترد کیا ہے ان روایات کو۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے حدیث کے اندر بھی جو پیمانے ہیں اس کے اندر تحمل حدیث کے لیے آپ کا سن شعور ہونا بے حد ضروری ہے۔ اب تحمل حدیث کے لیے جو عمر کا جو تقاضا بتایا گیا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، شعور کیسا آئے گا، سن شعور کیسا معلوم ہوگا؟ تو دیکھو کہ بچے کو جو ہے دو جانور بتاؤ، ایک گھوڑا ہے ایک اونٹ ہے، 1 ماہ کے بعد پھر اس سے پوچھو کہ یہ اونٹ کون سا ہے اور گھوڑا کون سا ہے، اگر وہ بتلا دے تو سمجھ جاؤ کہ سن شعور پہ پہنچ گیا، نہ بتلائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ سن شعور پہ نہیں پہنچا۔ اب حضرت علی کے شہزادگان میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے وقت کیا عمر تھی آپ کی؟ تقریباً 7 سال۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً اس سے 1 سال کم۔ اب حضرت امام حسین سے کتنی مرویات ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ منیمم 8، میکسیمم 12۔ حضرت امام حسن سے بھی روایتیں ہیں 13 سے زائد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر شریف حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے وقت کتنی تھی؟ تقریباً 14 سال۔ آپ سے بھی روایتیں موجود۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کتنی تھی؟ تقریباً 10 سال۔ ان سے بھی روایتیں ایکسپٹ کی گئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر کسی سے روایتیں ایکسپٹ کی گئی ہیں، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف مولا علی کے وقت کتنی ہے؟ 19 سال، 19 ایئرس۔ اب کہا یہ گیا ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مولا علی سے ملاقات کرتے ہیں۔ دین کے اندر تو ہے کہ نماز کی طرف اس کو راغب کرو، 7 سال کا ہو جائے تو اس کو پھر تنبیہ بھی کرو۔ تو اب اندازہ لگاؤ کہ جو ام المؤمنین کے گھر میں رہے تو پھر یقیناً 5 وقتہ مسجد نبوی میں نماز بھی تو پڑھ رہے تھے ہوں گے، مولا علی بھی وہیں موجود ہے تو وہ بھی تو 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہوں گے۔ یا تو یہ بولو کہ دونوں معاذ اللہ نماز پڑھتے نہیں تھے، اگر نماز پڑھتے تھے تو 5 وقت نماز میں ملاقات بھی ہو رہی ہے،
باوجود اس کے 19 سال کی عمر میں مولا علی کی شہادت ہوئی ہے. سن بلوغیت کے یہ عالم پہ، لیکن بچہ کہہ کر ان کی روایات کو جو ہے مسترد کر دیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایجنڈا کار فرما تھا، ایک باضابطہ طور پہ ایجنڈا کار فرما تھا کہ کسی طریقے سے اہل بیت اور مولا علی کی شان کو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رکھا جائے، پردے میں رکھا جائے. تو باضابطہ ایک ایجنڈا کار فرما تھا. اب آج کے زمانے میں بھی یہی بات کار فرما ہے کہ بھائی اب محرم کے اندر خوشیاں منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے. کوئی کسی عذر کی خاطر ہو گیا، کوئی باہر سے آیا ہندوستان میں یا پاکستان میں، مجبوری کا عالم ہے، لیکن اس کو جو ہے بڑا چڑھا کے یہ کہنا کہ بھائی وفاداری بھی تو کوئی چیز ہے، غلامی بھی تو کوئی چیز ہے، آقا کو کل کے دن چہرہ بھی تو بتانا ہے. اہل بیت اطہار کے تعلق سے اگر محبت اور عقیدت رکھیں گے تو یقیناً یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے. اور اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی اہمیت کو گھٹائیں گے تو پھر یقیناً یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کبھی پسند نہیں آ سکتی. اب آپ آگے دیکھیے، وہ کوئی بھی حدیث محدث اس سے بچا نہیں ہے اس زمانے میں، چاہے وہ بنو امیہ کا زمانہ ہو، چاہے وہ بنو عباس کا زمانہ ہو. سارے کے سارے اہل بیت اطہار کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کرتے تھے محدثین کے اوپر. حضرت امام مالک نے الموطا لکھی، آپ کا کلاس فیلو تھا ابو جعفر منصور، اس نے کہہ دیا کتاب لکھنا لیکن علی کی کوئی روایت نہ آنے پائے. اتنے بڑے امام، ان کی امام ہونے پہ کوئی تبصرہ، کوئی شک نہیں کر سکتا. لیکن دین کا بھی تو کام کرنا ہے، علماء کو، ائمہ کو فقہ کا کام کرنا ہے. اب اگر اہل بیت کی محبت کو ظاہر کیا جائے تو پھر دین کا کام نہیں ہو سکتا. چونکہ جو بادشاہ نے وقت ہیں، جو اس وقت پہ قابض ہو چکے ہیں بادشاہتوں پہ، وہ اہل بیت کے نام کو ہرگز پسند نہیں کرتے. جو مدینہ منورہ کے اندر مروان آ کے مولا علی کو گالیاں دیتا تھا، آپ اندازہ تو لگائیے. اچھا اس وقت آپ دیکھ لیں، ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے شام کی طرف سفر کیا یمن سے، اس کے بیٹے کا نام تھا علی. اب وہ ماحول ایسا بنا ہوا تھا اس زمانے میں کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام جب پوچھا گیا کیا نام تھا، کہا الی. چونکہ اگر علی نام بتاؤ تو پھر جان کا خطرہ ہے، بلکہ یہ تحقیق کے ساتھ اس بات کو ظاہر کر دیا گیا ہے کہ بتاؤ اس زمانے میں کیا کسی اور کا نام علی تھا سوائے حضرت عبداللہ بن عباس کے صاحبزادے کا؟ کیا حسن کسی کا نام تھا؟ چونکہ صرف حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں پہ آپ پروان پائے ہیں، آپ ہی کا نام حسن ہے اور کسی کا نام آپ کو حسن نہیں ملے گا. کسی کا نام آپ کو علی نہیں ملے گا اس زمانے میں، کسی کا نام حسین نہیں ملے گا آپ کو، اور آگے چلیے آپ کو حمزہ نہیں ملے گا، آپ کو عباس نہیں ملے گا. آج الحمدللہ گھر گھر حسین، گھر گھر علی ہے، گھر گھر حسن ہے، گھر گھر حمزہ اور عباس ہے. تو اس زمانے میں باضابطہ ایک ایجنڈا تھا، محدثین کے اوپر اتنی روک تھام تھی کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے تعلق سے ہرگز کچھ نہ بات کرے، اہل بیت کی شان میں کوئی بات نہ کرے. بھائی سارے ائمہ اہل بیت کہاں ہیں ان کی مرویات؟ چونکہ آنکھوں سے اوجھل رکھا گیا. اب ہمارے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں ان کا کوئی، خدا کی قسم انہی کے صدقے میں تو اسلام بچا، انہی کے صدقے میں تو ایمان بسا ہے، اور ساری کائنات میں یہ جو دین پھیلا ہے یہ انہی اماموں کے طفیل میں تو پھیلا ہے. تو آخر اتنی قد کیوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کے خلاف یہ باضابطہ ایک منصوبہ بند طریقے سے ایک کارروائی کی گئی، ایک ایجنڈا تھا. بعد میں جب یہ سختیاں اور اس قسم کی بربریت ختم ہوئی تو الحمدللہ پھر محدثین نے لکھنا شروع کیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکھنا شروع کیا. محدثین نے لکھا، پھر مفسرین نے آیات کے اندر جہاں جہاں مولا علی کی شان بیان کی گئی ہے وہاں وہاں لکھا. اب آپ دیکھیے اور اس سے کوئی نہیں بچا ہے، ان کی امامت پہ یا ان کے حدیث کے اندر پھر امام ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر کوئی حکومت کے نیچے دبا ہوا تھا. چونکہ اگر وہ اہل بیت کی محبت کی بات کرتے تو پھر قتل کر دیے جاتے، دین کا کام نہیں ہوتا، ان کو دین کا کام کرنا تھا. تو لہٰذا اہل بیت کی عظمتوں کو اس وقت چھپایا گیا، سپریس کیا گیا. تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے مسلمانوں کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی آپ کو تاریخی حقیقت نہیں ملتی بظاہر، ارے بابا وہ ان حالات اور اس پس منظر کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے بعد جو ائمہ نے لکھا، محدثین مفسرین نے لکھنا، خود احادیث کی جو مرویات آئی ہیں اس کو آپ پڑھیں، اس کو آپ دیکھیں. تو عزیزان محترم، اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بھائی کہیں پشت نیچے بزرگوں کی اولاد ہے، اللہ والوں کی اولاد ہے، اللہ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے ان کو جنت میں ان کے ساتھ رکھ دے گا. اولاد ہونا، کسی اچھوں کی اولاد ہونا، یہ بڑے کرم کی بات ہے. لیکن یہاں پہ اب یہ کہا گیا کہ بھائی نہیں سیدوں کی کیوں ایکسٹرا آرڈنری ہم عظمت کریں؟ بھائی مت کریے، آپ کے اوپر کوئی ضروری نہیں، آپ مت کریے. اگر اللہ کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کریے. اللہ کے رسول کو اگر آپ ناراض کرنا چاہتے ہو، کل کے دن قیامت میں جب وہ لوگ منہ پھیر لیں گے
جن کی ماں خاتون جنت ہے، شہزادی کونین ہے، کائنات کی تمام عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو شہزادگان جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر وہ کل کے دن تجھ سے منہ پھیر لے تو پھر تو کہاں جائے گا، کس طرف جائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت سے محبت لازمی ہے۔ اب بھائی نہیں ہم کیوں کرنا، سادات کی عزت کیوں کرنا، مت کریے، لیکن سادات کی عزت کرنے سے کیا حاصل ہوا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے۔ تو عالم یہ ہوا کہ غوث العظم سلطان الاولیاء کے بھی وہ پیروں میں موجود ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا عالم یہ ہے کہ اگر سنیت کا کوئی کور عقیدہ اگر سمجھنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ فلاں عالم، فلاں مفتی، فلاں شیخ، فلاں پیر کیا حقیقت میں سنیت پر ہے، سنی ہے، تو اس کو دیکھتے ٹٹولتے یہ ہے کہ کیا وہ جنید بغدادی کے عقیدے پہ ہے، کیا وہ جنید بغدادی کے عقیدے پہ ہے۔ اگر حضرت شیخ سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کی اگر وہ عقیدے پہ ہے تو پھر اس کو سنی تسلیم کیا جاتا ہے۔ وہ مقام اور مرتبہ جنید بغدادی علیہ رحمت و رضوان کو حاصل ہوا۔ عزیزان محترم، بات کیا ہے؟ نسبت کی بات ہے۔ یقیناً سادات کی اہمیت اور عزت اپنی جگہ ہے، لیکن اب سید بھی ہوگا تو جنید بغدادی کی عزت کرے گا، ان کی عظمتوں کی وہ گانے گائے گا، ان کی دستبوسیاں کرتا ہے، ان کی قبر پہ جا کے ان کی ختم بوسی کرتا ہے۔ بات کیا ہے؟ چونکہ رسول پاک سے نسبت ہے۔ بات چاہے اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ پٹھان ہے، وہ شیخ ہے، یا وہ کچھ ہے، یا وہ کیا ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ رسول پاک علیہ السلام سے نسبت کتنی قوی ہے۔ اب کوئی بڑے سے بڑا ہو جائے، دیکھنا یہ چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام سے نسبت کیسی ہے، گنبد خضرا کے مکی سے اس کی نسبت کیسی ہے۔ آپ دیکھیے تہمت ہے سادات کے اوپر کہ ارے بڑے متکبر ہیں یا بڑے ایگو، ارے خدا کی قسم آپ نے دیکھا کہاں ہے؟ سادات کو آپ دیکھیں گے، وہ دیکھتے ہیں کوئی عالم صاحب، مفتی صاحب، کیوں؟ چونکہ اللہ اس کے رسول کا علم آ گیا تو اللہ اس کے رسول سے قربت زیادہ ہو گیا۔ عالم صاحب کی وہ عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ بڑے مفتی کی عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ نسبت کی وجہ ہے۔ اب جو سیدوں کی عزت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، وہ نسبت کی وجہ سے۔ جو اللہ کے پیارے محبوب کا علم نور کی شکل میں علماء کو حاصل ہوا، اولیاء کو حاصل ہوا، تو پھر ان کی یہ عظمتیں، عزتیں ہیں، اور وہ بھی کب تک؟ جب تک وہ مجنون نہیں ہوئے۔ اگر جنون طاری ہو گیا تو علم ہی ختم ہو گیا، اس کے بعد اہمیت رہتی نہیں رہتی نا بھائی۔ جنون طاری ہو گیا، مفتی اعظم ہے، جنون طاری ہو گیا، جب تک جنون طاری نہیں تھا دستبوسی بھی تھی، ختم بوسی بھی تھی، عزت بھی تھی، سید بھی سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اب جنون طاری ہو گیا، پاگل ہو گئے، عزت ہے، ٹھیک ہے بھائی، حضرت تھے، بزرگ تھے، سید کا کیا عالم ہے؟ پیدائش سے خون اس کے رگوں پے میں ہے۔ اب جب تک وہ قبر میں جائے اس کے رگوں پے میں اس کا خون گردش کر رہا ہے، اور وہ آل رسول کا خون ہے۔ تو یہ جو عظمت اور عزت سادات کو حاصل ہوئی ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ حاصل ہوئی۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی فلاں کی عزت کیوں کرنا؟ ارے اس کی وجہ سے نہیں کرنا بابا، رسول پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ، ان کی خوشنودی کے لیے نہیں کرنا ہے، وہ بھی مت کریے۔ آپ کا دل اگر اس پیمانے پہ پہنچ جائے، اس ماحول میں پہنچ جائے، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ پھر اہل بیت کی عزت اور عظمت کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا۔ عزیزان محترم، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک ایجنڈا تھا اہل بیت کے فضائل کو سپریس کرنے کا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ روایات حاصل نہیں ہوئی اور باضابطہ طور پہ ائمہ اہل بیت کو اس طریقے سے ظاہر نہیں کیا گیا۔ یہ ایک باضابطہ ایجنڈا، ایک منصوبہ کار فرما تھا۔